بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، کلام نور میں سے ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ حدیث مبارک اصول کافی شریف کی پہلی جلد سے میں نقل کر رہا ہوں، اور یہ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بلکہ امام باقر علیہ السلام کے فرمان سے پہلے آقا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان سماعت فرمائیں، اور یہ بھی کافی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء۔ بول امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس زمین میں خداوند عالم کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ دعا کرنا ہے، وہ رب سے مانگنا ہے، وہ پروردگار عالم سے سوال کرنا ہے۔ مومنین کرام، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور بندگان خدا میں یہی ایک فرق ہے کہ اگر بندگان خدا سے مانگو تو وہ محسوس کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ذات کریم سے، اللہ تعالیٰ سے اگر سوال نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پکارے، رب سے مانگے، رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اوشق دعوتاً و اسرع اجابتاً دعاء المرء لأخیہ بظہر الغیب۔ سب سے محبوب عمل اللہ پاک کو دعا ہے، لیکن سرکار باقر العلوم فرماتے ہیں کہ جس دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے اور جو دعا سب سے جلد قبول ہونے والی ہے وہ کیا ہے کہ انسان، ایک مومن، اپنے مومن بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا کرے، ایک بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے، اور مومن کے ایک دوسرے مومن بھائی پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے بھی ایک حق اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے دعا کرنے کی بجائے کسی کے پس پشت، کسی کی عدم موجودگی میں جو دعا کرنا ہے، یہ دعا انسان کی محل اجابت تک پہنچتی ہے اور یہ جلد جلد قبول ہوتی ہے۔ فرمایا اسرع اجابت، بہت جلد قبول ہوتی ہے کسی مومن کی عدم موجودگی میں دعا کرنا۔ اور جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی سیرت میں بھی یہ بات موجود ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شب جمعہ کو دیکھا کرتا تھا اپنی والدہ گرامی کو مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر دیر تک اپنے شیعوں کے نام بنام بی بی پاک دعا کرتی تھیں، ایک ایک شیعہ کا نام لے کے بی بی پاک دعا کرتی تھیں۔ امام مجتبیٰ عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی اماں جان، آپ نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، میں ہمیشہ سنتا ہوں آپ مومنین کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ تو اس وقت جناب سیدہ طاہرہ نے فرمایا، یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے کا حق ہے پھر گھر والوں کی بات ہوتی ہے، لہٰذا اگر چاہتے ہو دعائیں قبول ہوں تو مومن کے حق میں دعا کرنا خود تمہارے حاجات اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے برادران ایمانی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔